ایم پاکس یعنی منکی پاکس انفیکشن کے نام پر ایک نیا خطرہ، ایک نئی آفت، یہ افریقہ کا طوفان ہے جس نے اب یورپ کو پریشان کر دیا ہے، ایشیا کو چوکس کر دیا ہے، کیونکہ افریقی ملک کانگو سے آغاز کے بعد اب 1 درجن سے زیادہ افریقی ملکوں میں اس کا اثر آ چکا ہے، بلکہ اب یہ دیگر براعظموں میں پھیل رہا ہے۔ ایشیا سے امریکہ تک اس کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے مطابق جنوری 2022 سے جون 2024 کے درمیان اس وائرس سے دنیا کے 116 ملکوں میں 208 اموات ہوئیں اور 99,000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے، جبکہ ہندوستان میں اب تک اس کے 8 کیسز سامنے آئے ہیں اور انفیکشن سے 1 کی موت ہوئی ہے، جس کے سبب خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے، یعنی ہوشیار رہیں اور محتاط رہیں۔ میں ہوں منصور الدین فریدی، آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس کا خاص پروگرام باخبر۔ بات کر رہے ہیں منکی پاکس کی۔ کیا ہے منکی پاکس؟ یہ ایک وائرس ہے، ایک انفیکشن ہے جو بندروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ یہ انفیکشن ایک شخص سے دوسرے میں بھی پھیلتا ہے۔ یہ اسی وائرس کے خاندان کا ایک حصہ ہے جو چیچک کے سبب بنتا تھا، لیکن اس کا تعلق چکن پاکس سے نہیں ہے۔ سال 1958 میں دریافت ہونے والے اس وائرس کو اصل میں منکی پاکس کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ یہ سب سے پہلے بندروں میں ہی دریافت ہوا تھا۔ اب اس بیماری کا نام بدل کر ایم پاکس کر دیا گیا ہے تاکہ بندروں کو اس مستقل رسوائی سے بچایا جا سکے۔ ایم پاکس کی نئی لہر کی بات کرتے ہیں۔ دراصل جنوری 2023 میں موجودہ لہر شروع ہونے کے بعد سے ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو میں 27,000 سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ 1,100 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس بیماری سے ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر بچے شامل تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ 2022 میں پہلی بار اس وائرس کے جنسی تعلقات کے ذریعے پھیلنے کی تصدیق ہوئی تھی۔ اس نے دنیا بھر کے 70 سے زیادہ ملکوں میں اس وبا کو جنم دیا۔ بات کرتے ہیں منکی پاکس کی علامات کا۔ سب سے پہلے جلد یعنی اسکن پر سرخ نشانات نمودار ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی خاص علامت ہیں یہ لال نشان، جس کے ساتھ یہ کچھ دیر کے بعد مریض کو بخار میں جکڑ لیتے ہیں۔ سر، پٹھوں اور کمر میں درد، کمزوری اور جسم کے مختلف حصوں میں سوجن کی شکایت ہوتی ہے۔ جلد پر پڑنے والے سرخ نشانات چھالوں جیسے ہو جاتے ہیں، جو منہ، ہتھیلیوں، پاؤں کے تلووں، کمر، جنسی اعضاء اور منہ، گلے یا آنکھوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ان چھالوں کی تعداد 1 سے 1,000 تک ہو سکتی ہے۔ جب تک یہ چھالیں ختم نہ ہو جائیں اور جسم پر نئی کھال یا اسکن نمودار نہ ہو، اس وقت تک مریض کو صحت یاب قرار نہیں دیا جاتا۔ عام طور پر اس میں 2 سے 4 ہفتے کا وقت لگتا ہے۔ ایک مرتبہ ایم پاکس کا شکار ہونے والے فرد کو یہ بیماری دوبارہ بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ پہلا مرحلہ 1 سے 10 دن تک رہتا ہے۔ اس کی خصوصیت بخار، سر درد، کمر درد، سوجن، تھکاوٹ، کھانسی ہوتی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں منکی پاکس سے خاص دانے چہرے پر نکلنا شروع ہوتے ہیں اور پھر پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پیروں کے تلوے پر بھی نمودار ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ خود کو منکی پاکس سے کیسے بچائیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی ویب سائٹ پر درج معلومات کے مطابق اگر آپ کسی جاننے والے میں ایم پاکس کے اثرات دیکھتے ہیں یا آپ کو شک ہے تو اس سے قریبی رابطہ نہ کریں۔ منکی پاکس کی علامات کو جاننے اور باقاعدگی سے اپنا چیک اپ کروائیں۔ اگر آپ میں علامات ہیں تو ٹیسٹ کروانے کا انتظار کے دوران صحت سے متعلق مشورہ لیں اور خود کو الگ تھلگ رکھیں۔ WHO کی گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ اگر ویکسین دستیاب ہے تو لازمی ویکسینیشن کروائیں، اپنے ماحول کو جراثیم سے پاک رکھیں اور ایسے شخص کی صحبت سے گریز کریں جو اس وائرس میں مبتلا ہو۔
صابن اور پانی یا سینیٹائزر سے بار بار ہاتھ صاف کریں. اکثر چھوئی جانے والی اشیاء کو بار بار صاف کریں. بہت سارے احتیاط اس سلسلے میں بتائے گئے ہیں. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزوں کو جیسے چائے کا کپ، بستر، تولیہ اور دیگر سامان کو الگ رکھیں. اپنے کپڑے خود دھوئیں، کھڑکیاں کھلی رکھیں. یاد رکھیں منکی پاکس سے متاثر فرد سے رابطے میں آنے کی وجہ سے پھیل سکتا ہے، لہذا احتیاط کریں. اب بات کرتے ہیں ہندوستان اور منکی پاکس کی. ہندوستان میں منکی پاکس کا الرٹ جاری کیا گیا ہے کیونکہ راجدھانی کے کئی اسپتالوں میں خصوصی وارڈ بنائے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی کیس سامنے آتا ہے تو اسے الگ تھلگ رکھا جا سکے. سال 2022 میں جب ہندوستان میں منکی پاکس کے 20 کیس سامنے آئے تھے تو ان میں سے زیادہ تر وہ تھے جو بیرون ملک سفر کے بعد ہندوستان واپس آئے تھے. اس بار بھی حکومت ہند نے کسی بھی وبا کے پیش نظر نگرانی کے سخت اقدامات شروع کیے ہیں. کسی بھی متاثرہ ملک سے ہندوستانی ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں میں داخل ہونے والے مسافروں کی اسکریننگ کا حکم دیا گیا ہے. دراصل ملک کا ہیلتھ سسٹم اتنا مضبوط اور منظم ہے کہ کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں ہے. بس ضرورت ہے تو احتیاط کی اور بیداری کی، کیونکہ پیغمبر اسلام نے بھی کہا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو یہ تھی ہماری خاص پیشکش باخبر، تاکہ آپ نہ رہیں بے خبر. آپ کو ہماری یہ پیشکش کیسی لگی آپ ہمیں بتائیں. ہمارے پروگرام کو لائک کریں اور آواز دا وائس اردو کو سبسکرائب کریں. شکریہ.